سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14 الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں، محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب فرمایا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب ہیں، یہ منافقین ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، یہودیوں سے، ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں سے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وَيَحْلِفُونَ، اور یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر یہ کھاتے ہیں، جان بوجھ کر منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کہتے نہیں ہماری محبت تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، کیا وہ اللہ کے بے ادب سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب سے دوستی رکھ سکتا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کل بروز قیامت شدید عذاب ہوگا۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھانے پر بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے نادان ہیں کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم آرام سے کھا لیں گے، مگر ان کا ہاتھ اگر ان کے بچے پر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم کہو میرے بچے کے سر کی قسم، تو یہ جھوٹ بولنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ کرنا تباہی و بربادی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بولنا۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے، اتنے لوگ نادان ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق، اگر جھوٹ بول رہا ہوگا تو طلاق پڑ جائے گی، اور سچ بول رہا ہوگا تو طلاق نہیں پڑے گی، تو ان جھوٹوں سے اگر کوئی کہے تم یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری زوجہ پر 3 طلاق ہیں، تو وہ یہ جملہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں، قرآن سے بڑھ کر دنیا کی محبتیں ہیں، یہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرنا یا اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا، یہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حضور کی بے ادبی کرتے ہیں۔ جب مسلمان پکڑ لیتے ہیں انہیں اور انہیں کہتے ہیں تم نے ایسا کہا ہے، تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ روکنے کے بعد اگر کسی نے کہا کہ تم نے روکا تھا، تو یہ جھوٹی قسم کھا لیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسی بات ان سے کہی نہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جھوٹی قسمیں کھانے والا سن لے کہ ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں،
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا. تو یہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہوں گے بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی وہ جھوٹی قسموں سے یہ سمجھیں گے کہ جان چھوٹ جائے گی. الا سن لو، انہم هم الکاذبون، یہ دنیا اور آخرت میں جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے انہیں خوف نہیں آتا، شیطان نے غلبہ پا لیا. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے اور خوف سے ان کے دل لرزتے نہیں. اولئک حزب الشیطان، یہی شیطانی گروہ ہے. الا سن لو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطانی گروہ ہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین، اولئک یہی لوگ ہیں، فی الاذلین ذلیل و رسوا ہیں، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہیں. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا، ضرور بضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. جب مہلت ختم ہوگی تو کافروں کو ذلیل و رسوا ہونا ہے، اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو قوم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمان، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم انہیں نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے دوستی رکھیں، محبت رکھیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب ہے، ایمان والوں کو تم ان سے دوستی کرنے والا نہ پاؤ گے، ان سے محبت کرنے والا نہ پاؤ گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ بے ادب ان کے باپ دادا ہوں، نانا ہوں. او ابناءہم، یا ان کی اولاد ہو، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں. او اخوانہم، یا یہ ان کے سگے بھائی ہوں. او عشیرتہم، یا یہ بے ادب گستاخ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھیں گے، کیونکہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہے. یعنی ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب ہے کہ دنیا کی محبتیں انہوں نے ٹھکرا دی ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے
رحمت کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کی جاتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ حکم عام ہے، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء کاملین ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے لیے ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نیک شخص کے آگے رضی اللہ عنہ اس قرآن کی آیت کے تحت بزرگان دین نے لگایا۔ تفسیر کبیر کا عربی نسخہ آپ پڑھ کر دیکھیے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بڑے مستند مفسر اور ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ مشکات شریف کا مقدمہ پڑھیں، اسی طرح حدیث کی کتابوں میں تابعین کے نام پڑھیں اور تفسیر کی کتابوں میں بزرگوں کے نام پڑھیں، تو عربی میں جو تفاسیر ہیں، عربی میں جو کتابیں ہیں، وہاں پر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کے لیے بھی وہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ خبر بھی ہے کہ یہ وہ نیک شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، تو رحمت اللہ علیہ، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ کسی کی زبان سے ہم یہ سنیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سب کے لیے رضی اللہ عنہم فرمایا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما۔